دین کے فرائض وہی ہے جو شریعت کا حکم اور بیعت کا اصل مقصد دین کا حاصل کرنا اور شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی کا خطاب۔ دین کے فرائض وہی ہیں جو شریعت کا حکم ہے اور بیعت کا اصل مقصد دین کا حاصل کرنا اور شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی سجادہ نشین خانقاہ ابوالعلائی منڈی میرالم نے اپنے ہفتے واری دینی اجتماع میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے بیعت رضوان یا بیعت اولیٰ کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کی خلافت پر کس طرح تیار ہوتے، جبکہ ہر برائی اس کے عمل سے ظاہر تھی۔ آپ کو دین کی بقا مقصود تھی، اس لیے آپ نے 72 نصوص قدسیہ کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، یہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ تو بیعت کا کرنا کیا ہے؟ اب آؤ اصل نقطے کی طرف۔ بیعت کرنا یعنی کہ وعدہ کرنا، مرید ہونا جو بولتے ہیں نا آج عرف عام میں، کسی کا مرید ہے، کسی سے بیعت ہوں کوئی نہیں بولتا، میں فلاں کا مرید ہوں بولتا ہے۔ تو مرید ہونا کیا ہے؟ یہ بیعت کرنا ہے۔ بیعت کرنا کیا ہے؟ بیعت کرنا یعنی کہ وعدہ کرنا ہے۔ حقیقت بیانی سے کام لینا چاہیے میرے بھائی، بتانا یہ مقصود ہے کہ وہاں پہ صحابہ نے بیعت کی تھی، حضور کے ہاتھ پہ وعدہ کیا تھا۔ کس بات کا وعدہ؟ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عثمان بن عفان کی، یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت ہوئی تھی، وعدہ کیا گیا تھا، یہ بیعت اولیٰ تھی۔ اب اس کے بعد میں جو بیعت ہوئی، لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے بیعت کرتے گئے، وہ بیعت ثانی تھی، بیعت ثانی تھی۔ اب جو مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہاں سے جو بیعت ہوتی گئی، ویسے ہی جو ہے یہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام نے، جاؤ میرے نام کی بیعت لو، آپ جا کے بیعت لو، آپ وعدہ لو۔ کس بات کا؟ کہ جب میں آ جاؤں گا تو میرا ساتھ دو گے تم لوگ، میری بات کے اوپر رہو گے تم لوگ۔ خلیفہ اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے، جی خلیفہ اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے جو ہے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اللہ نے جب جو ہے ارادہ ظاہر کیا کہ جو ہے میں انسان بنا رہا ہوں، تو فرشتے کیا بولے تھے کہ اللہ زمین پہ جائیں گے تو فتنہ کریں گے، اور اللہ نے کیا کیا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ کہ اللہ کی ذات جانے والی تھی، کہیں جانے والی ہے؟ کہیں جانے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والا ہے، جی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود زمین کے اوپر اس نے اپنا ایک نائب خلیفہ مقرر کیا۔ تو ویسے ہی خلافت جو دی جاتی ہے، سلسلہ کا کام آگے بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے، الگ الگ جگہوں پہ جا کے پھیل کر جو ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کام دیا جاتا ہے۔ آج لوگ کیا سمجھ لیے بیعت ہونے کو؟ خانقاہ جا رہی، بیعت ہو رہی، بیعت ہونے کے بعد لوگ تعلق سے لوگ کیا سمجھ لیے؟ پیر صاحب کا نے جانا، تعویذ لے لینا، فلیدہ لے لینا، پانی لے لینا، فلا چیزاں کر لینا، یہ جو کامہ ہے یہ کرا لینا۔ اس کو لوگ پوری پیری اور مریدی سمجھ لیے میرے بھائی، جبکہ پیری اور مریدی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ علاج اور معالجہ تو تمہارا جو ہے اللہ اس کے رسول کے فضل سے جس پیر کے پاس جا رہے ہو ان کی دعاؤں کی بدولت ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ اپنا فضل فرما دیا تو چیز ہو جاتی ہے، ورنہ پیر کے پاس جانے کا اصل عہد پانا ہے۔ پیر وہ ہے جس کو رہبر کہا گیا، پیر وہ ہے جو راستہ دکھلاتا ہے، پیر تم کو راستہ دکھلانے والے کو کہا گیا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آج اس کا پورا ہم معنی اور مفہوم سب بدل کر رکھ دیے، سب بدل کر رکھ دیے۔ بیعت کرے تو وعدہ کرو، کس بات کا؟ کہ اب میں شریعت کے اوپر پابندی سے رہوں گا، میں نمازوں کی پابندی کروں گا، میں جو ہے میں فضول چیزوں سے بچوں گا، میں جھوٹ سے بچوں گا، غیبت سے بچوں گا، چغل خوری سے بچوں گا، گناہوں سے بچوں گا، کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہ سے بچوں گا۔ اب مجھے دین کے مسائل میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو میں اپنے پیر کے پاس جا کے اس سے رہبری حاصل کروں گا۔ یہ آسان سی چیز
صحابہ اکرام کے دور میں تو یہی تھی میرے بھائی، صحابہ کرام کے دور میں تو بیعت یہی تھی. امام علی مقام علیہ السلام نے بھی بیعت کی تھی تو کون سے تعویذ اور گڈھے پلیتے کے واسطے جنگ ہوئی تھی میرے بھائی؟ یہ کون سے جاؤ منصب کے لیے جو ہے جنگ ہوئی تھی؟ آج کچھ کمبختے بول دیتے کہ جو ہے نا جاؤ منصب کے لیے جنگ ہوئی تھی. کون سے جاؤ منصب کے لیے جنگ ہوئی تھی؟ ارے امام علی مقام علیہ السلام کی ذات تو وہ تھے کہ مدینے سے اگر جو ایک نگاہ ڈال دیتے تو مکمل حکومت آپ کے قدموں میں آ جاتی. ارے اللہ نے جن کو جو ہے جنت کا سردار بنا دیا تھا تو دنیا کی سرداری کون سی جو ہے چیز تھی؟ دنیا کی سرداری کون سی چیز تھی؟ سب کچھ آپ کے لیے رہتا، لیکن آپ نے دین کی بقا مقصود کی تھی. بیعت سے یزید کی انکار کیا تھا تو مقصد یہی تھا کہ دین کی بقا ہو، دین سچا باقی رہ جائے. یزید نے کیا کیا میرے بھائی؟ کیا نہیں دیکھتے آپ؟ اس وقت تو جو ہے یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے کیا، لیکن یہ نہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے آپ کہ جو ہے مدینے میں 700 نوجوان بن بیائی لڑکیوں کو جو ہے ماں بنا دیا گیا تھا. تاریخ پڑھو اٹھا کر، کربلا کی تاریخ پڑھو، پتا چلے گا تم کو. 700 بن بیائی بچیوں کو مدینہ المنورہ کی، کسی اور مقام کی نہیں بول رہا میں آپ کو، مدینے کی 700 بچیوں کو جو ہے بن بیائی بچیوں کو ماں بنا دیا گیا. جی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، کعبے کے غلاف کو جلا دیا گیا، کعبے کے اوپر پتھر برسائے گئے. یہ پورا کام کون کرا؟ یزید ہی تو کرا، یزید کے حکم پہ ہی تو ہوا. جی تو بیعت کی انکار جو امام علی مقام علیہ السلام نے کی، اصل وجہ یہ تھی کہ یزید کے پاس شریعت نہیں تھی. یزید جو ہے پلیت تھا، یزید ملعون تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا. یزید کے اتنا بدقسمت روئے زمین کے اوپر کوئی اور نہیں، جس کے ہاتھ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھو، بیعت کا اصل مقصد دین کا حاصل کرنا ہے، شریعت کے اوپر چلنا ہے. آپ کے علاج معالجے تو جو ہے دعاؤں کی بدولت ہو ہی جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا فضل ہو جاتا ہے، چیزیں مل جاتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، کاروبار بھی چل پڑتے ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہے. جن کو اولاد نہیں تھی ان کو اولاد بھی ہو جاتی ہے. جی